میں ہوں عبدالستار خان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز وائز۔ میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ پہلے ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک فیصلے کے تحت اب فاروق ستار بھائی کنوینئر رابطہ کمیٹی نہیں رہے۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ ایک مینجڈ فیصلہ، یعنی کہ وہ ایک زمانے میں معین اظہر صاحب کہتے تھے کہ مینجڈ، کیونکہ کراچی کے رہنے والے مینجڈ کو مینج کہتے ہیں، تو فاروق ستار بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مینجڈ قسم کا ڈیسیژن ہے اور مجھے سزا دی گئی ہے کہ میں 23 اگست کو فاؤنڈر الطاف حسین کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ -1 فارمولہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایم کیو ایم کی کہانی ختم کی جا رہی ہے، ترنگے کی کہانی ختم کی جا رہی ہے، پتنگ کی کہانی ختم کی جا رہی ہے۔ اب یہ کانٹرڈکشن ہے میرے خیال میں۔ ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے الطاف حسین کے سامنے کھڑا ہونے کی سزا ملے، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الطاف حسین -1 فارمولہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایم کیو ایم کی کہانی ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فیصل سبزواری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ چلیں مل کے کام کرتے ہیں، مل کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ فیصل سبزواری صاحب کو پتہ ہے کہ فاروق ستار بھائی کی اب وہ پوزیشن نہیں رہی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے ایک وزیر اعظم ہیں جن کا نام شاہد خاقان عباسی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ابھی تک خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم نامزد ہو چکے ہیں۔ وہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں نام کا بھی وزیر اعظم نہیں ہوں۔ آج انہوں نے کہا ہے، بات بڑی عجیب سی کی ہے، بس اس اتنا بڑا آفس سنبھالنے والا شخص ایسی بات کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے نا صادق سنجرانی کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ پرانی ایک فلم ہوتی تھی، وہاں ایک ڈائلاگ تھا، کسی کریکٹر ایکٹر نے کہا تھا کہ کہاں سے آئے ہیں جھمکے، کون دے گیا ہے جھمکے۔ آج خاقان عباسی صاحب بھی اسی طرح کا جملہ دہرا رہے تھے کہ کہاں سے آئے ہیں صادق سنجرانی صاحب، کون دے گیا ہے صادق سنجرانی۔ بھئی آپ کے سامنے ہی ہوا، آپ کو مات ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خریدے گئے لوگ، کسی کا ضمیر خریدا گیا، کسی کا دماغ خریدا گیا، کسی کا دل خریدا گیا، کسی کو خرید لیا گیا، اور آپ کے سامنے سب کچھ ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کنسنسس کے ساتھ، تو کنسنسس کے ساتھ پہلے ان کو ہٹائیں، پھر دوسرا بندہ ان کی جگہ کنسنسس پہ لے جائیں اگر آپ کے اس میں ہے۔ تیسری بات کریں گے جاوید ہاشمی صاحب ایک مرتبہ پھر بول پڑے۔ اب وہ خاص موقع میں بولتے ہیں، خاص وجہ سے بولتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جاوید ہاشمی صاحب کا، جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اگر پی ایم ایل نواز کی طرف سے اگر کوئی بندہ سیسا پلائی دیوار بنا رہا، ان حالات میں جب کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا پی ایم ایل نواز کا، یہ جاوید ہاشمی تھے۔ پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے، لیکن پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، کیا وجہ بنی کہ جاوید ہاشمی صاحب کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، اور کبھی اس طرف ہوتے ہیں تو اس طرف کی بات کرتے ہیں، اس طرف ہوتے ہیں تو اس طرف کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے، ایک نوجوان ہے علی جہانگیر صدیقی، نیب کو صرف علی جہانگیر صدیقی ہی نظر آ رہا ہے۔ 2008 کا سٹاک ایکسچینج کا کرائسس، نیب کی چہرے نظر نہیں آ رہے۔ یہ اکیلا چہرہ نہیں تھا، علی جہانگیر صدیقی اکیلا نہیں تھا کرائسس کا ذمہ دار، اور بھی لوگ تھے، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ پتہ نہیں نیب کوئی اکیلا بچہ نظر آ رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے جو امبیسیڈر لگے ہیں نا امریکہ میں، وہ پسند نہیں آئی بات۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ۔ یہ فیصلہ مینجڈ ہے۔ مجھے 23 اگست کو ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے سامنے کھڑے ہونے کی سزا دی گئی۔ سیاسی طور پر یہ ایم کیو ایم کا نام ختم کرنے کی سازش کو آج آگے بڑھایا گیا ہے۔ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال کی دال کالی ہے۔ آئیں، آ کر جڑیں، ہم سب ایک ساتھ مل کر ایم کیو ایم کو آگے لے کر چلیں۔ 5 فروری سے لے کر آج 26 مارچ تک ہمارا اور آپ کا پاکستان کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ زاہد حسین صاحب اگر جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ایک زمانے میں مجھے لگتا تھا کہ نسیم زہرا ایک، میں ان کو ہٹلر کہتا تھا، ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے۔ لگتا ہے آپ کا بھی وہی حال ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں فاروق ستار بھائی کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہے، مجھے اس سے اختلاف اس لیے ہے کہ جو معنی دیتی ہے نا دال میں کچھ کالا ہے، اگر آپ کہیں گے نا دال پوری کی پوری کالے ہے تو وہ مطلب نہیں جائے گا۔ وہ دیکھیں عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ان کو جب بھی کچھ، جب کورٹ میں خود گئے، کورٹ میں جانا نہیں چاہیے تھے، پہلی بات تو یہ کہ پارٹی کے مسائل تھے، اگر اس کو حل کر لیتے، یا فاروق ستار صاحب کنوینئر تھے، ان کے احترام بھی تھا، سب کچھ تھا۔ جب آپ اس قسم کی جو ہے، جب پارٹی کے اندر اختلافات کو اس حد تک بڑھا دیں گے کہ جو ہے وہ پبلک مناظرہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اس میں پھر آپ کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں،
پھر جب فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ جو ہے پھر کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے خلاف کھڑے ہونے کی سزا دی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ الطاف حسین کے اس پہ کام کر رہی ہے یا اس کی حمایت میں کام کر رہی ہے, کیونکہ حیدرآباد والے الطاف حسین کے لیے کام تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سازش سب کو نظر آتی ہے. اصل چیز یہ آتی ہے کہ سیاست کو سیاست میں رہنا چاہیے. بہت افسوسناک صورتحال تھی جو MQM کی جو بن کے آئی, جو پچھلے تقریباً جو ہے سینٹ کے الیکشن سے 1 مہینے تک جو ہے روزانہ ایسے ایک لگتا تھا کہ ایک مناظرہ ہوتا تھا ٹی وی کے سامنے, ایک دوسرے کو وہ گالیاں بھی دی جاتی تھی, روتے بھی تھے, سب کچھ کرتے تھے. اس وقت خیال نہیں آیا ان کو کہ سازش خود کر رہے تھے. وہ سازش سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس حالات تک پہنچتے ہیں تو کسی اور کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب جو ان کو خیال آ رہا ہے کہ بھائی آ کے دو جو ہیں وہ بنا لیں کہ آپ بھی کچھ لوگوں کو نامنیٹ کر لیں, خالد مقبول صاحب, اور میں بھی کچھ لوگوں کو نامنیٹ کر دیتا ہوں. یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں خیال آئی, یا پہلے کیوں نہیں اس چیز کو طے کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ابھی ایشوز ریزالو نہیں ہوئے اور ان کو یہ کرنے پڑیں گے اور خود ہی کرنے پڑیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ECP کا نہ تو یہ کام ہے نہ ان کو وہاں جانا چاہیے تھا. انہوں نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے اور خود ہی کرنا ہے, کیونکہ اگر ان دونوں دھڑوں کی لڑائی رہی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ ووٹ لوز کریں گے جنرل الیکشن کا. یہ ساری لڑائی اگلے جنرل الیکشن کی ہے. یہ بھی جو آپ دیکھیں نا, ایک کوٹ ہے فاروق ستار صاحب کا, MQM پاکستان کے حق پرست اراکین میرے ساتھ ہیں. اب آپ اگر ہسٹری یاد رکھیں, تاریخ کے حق پرست جو تھی اس کا وہ کیا وہ ہے سارا, تو وہ بیسکلی تو یہی کوئی کہنے کی کوشش کریں کہ ووٹ ابھی تک میرے ساتھ ہے. اور اسی کا ڈر تھوڑا سا دوسری سائٹ کو بھی ہے, جو وہ فیصل سبزواری نے جو کی اوپن انویٹیشن دیا ہے, وہ اسی لیے دیا ہے کیونکہ دونوں تو ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو MQM کا ووٹ جو ہے وہ بٹ جائے گا, اور اگر ووٹ بٹ گیا تو فائدہ کوئی اور لے جائے گا. وہ فائدہ PPP لے کے جاتی ہے یا وہ فائدہ لندن والی MQM کوئی طریقہ اپنا لیتی ہے اور وہ لے جاتی ہے. بٹ بیسکلی اگر ان دونوں فورسز کو روکنا ہے انہوں نے 18 کے الیکشن میں, تو ان کو اکٹھے ہونا پڑے گا. لیکن اب بات بہت دیر ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی جو کچھ ہو چکے ہیں تماشے, پھر آپ الیکشن کمیشن میں بھی چلے گئے, پھر فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ جو اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں, وہ مزید سپریم کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیگل بیٹل بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. اب جو ہے دیکھنا ہی زاہد حسین صاحب, اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ تنظیمی معاملات میں باقی جماعتوں کی نسبت بہتر پوزیشن پہ یہ کھڑی ہے. جو ڈھانچہ تھا اس کا بہتر, ماسوا اس کے ایک فاؤنڈر تھا, اس کی کانسنٹ اس کی مرضی کے بعد بہت ساری چیزیں پارٹی کی نہیں ہو سکتی تھی. وہ کانسٹیٹیوشن سٹل انٹیکٹ ہے. ایون 90 عزیز آباد آپ کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہونا چاہیے, ایئر پر دی کانسٹیٹیوشن آف MQM. اب یہ بہادر آباد اور PIB وہاں پر, اب وہاں پہ یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر آپ اپنی معاملات کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ اختلافات لے کے آئیں, اختلافات آپ کے ہم بھی دیکھ رہے ہوں, ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوگا, کبھی بہادر آباد گروپ آ رہا ہے, کبھی PIB بھی گروپ آ رہا ہے, لیکن ایک وقت میں مفاہمت ہو جاتی, بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جاتے یا کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جاتے, اور پھر یہ ہوتا کہ آپ کا بٹوارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نظر آتا. ایک تو تھیٹر لگتا تھا روزانہ شام کو. وہ تو ہے ہی صحیح, نہیں تھیٹر کی حد تک اجازت ہے, ٹھیک ہے, آپ آ رہے ہیں نا, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں نا, اس کے بعد آپ کنسنسس سے اپنی مفاہمت سے اپنا وہ درمیان میں, وہ کنسنسس تو ان کو ایونچولی بنانا پڑے گا نا. آئی نو یو ڈس ایگری, آپ لوگوں کا خیال ہے وہ نہیں بنے گا, مگر ایشو یہ ہے کہ اس وقت سینٹ کے الیکشنز قریب تھے, اور وہ جو جس کو زاہد صاحب نے پہلے کہا تھا کہ برنکمن شپ چل رہی تھی دونوں طرف سے, اس کے اندر آبویسلی بہادر آباد کا پلڑا اس لیے بھاری تھا کیونکہ فروغ نسیم ان کی طرف تھے. اب اس سے بہتر لیگل ایکسپرٹ کون ہوگا تو یہ فیصلہ کر سکے گا. ایک اخبار کی خبر ہمیشہ یہاں آتی ہے کہ فلانا ہار گیا دوسرا جیت گیا, تو اس میں کیا خبر آئے گی؟ یہ اب آپ ہی بتائیں, آپ ہی اخبار کی بات کر رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں زاہد صاحب. یہ اچھا چلے خیر, تو مطلب فروغ نسیم جیت گیا اور باقی جو ہے فاروق یا ستار ہار گیا, اس قسم کی خبر لگنی شروع ہو جائے گی. یہ اب آپ ہی شرارت کر سکتے ہیں. بٹ دیکھیں کیونکہ ECP نے جو شاید فیصلہ کیا تھا, جو پہلے خبریں آ رہی تھیں وہ یہی تھی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, کہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق
جو رابطہ کمیٹی ہے وہ کنوینر کو ہٹانے کا یا اس کو لگانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فروغ نسیم کے ہوتے ہوئے پروبیبلی بہادر آباد سائٹ کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم یہ لے کے جائیں گے. نہیں تو فاروق ستار کو کیوں نہیں معلوم تھا؟ فاروق ستار صاحب کو یہ معلوم نہیں، بٹ لے کے ای سی پی کے اندر تو بہادر آباد والے گئے نا. نہیں پہلے تو جو ریوولٹ آیا تھا وہ تو آیا تھا بہادر آباد والوں کی طرف سے. میں ای سی پی کی بات، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اگر اس وقت بھی ہم یہ اگر نمبر تو جج کرنا بہت مشکل ہے نا. وہ تو اب کوئی الیکشن ہوگا تو ہی نہیں، وہ تعداد نہیں جو پارٹی کے جس کے کنوینر ڈپٹی کنوینر ممبر جو تھے رابطہ کمیٹی، وہاں سے ہمیں سپلٹ پہ پتہ لگ گیا تھا کہ بہادر آباد والوں کی طرف زیادہ ٹلٹ ہے، زیادہ ارکان. وہی تو ہے نا. ای سی پی میں تو فیصلہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے بیسس پہ ہوا ہے نا. وہ تو نمبرز پہ انہوں نے نہیں کیا. کمیٹی جو تھی، رابطہ کمیٹی جو تھی، اس کے تقریباً ان کا کہنا یہ ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ 2/3 جو ہیں اس کی طرف تھے بہادر آباد کی طرف. اور ان کے پاس پھر obviously اگر نمبرز ہیں تو وہ پھر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں فاروق ستار کو ہٹانے. کیا فیصلہ کرے گی؟ تو اور دیکھیں فیصل سبزواری سے جو آفر آیا ہے اس وقت فاروق ستار صاحب کو کہ آپ واپس آ جائیں ساتھ میں، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کامران ٹسوری کی ممبرشپ جو ہم نے معطل کی تھی اس کو وہ فیصلہ نہیں ہم تبدیل کر رہے. سو بیسکلی مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ لگتا ہے کہ وہ فاروق ستار صاحب کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے واپس آنا ہے، آپ آ جائیں، مگر فیصلے جو ہیں وہ ہم ہی کریں گے اور کرتے رہیں گے. جو ہے نا وہ فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ بات کر رہے ہیں. وہ اس طرح کا بڑے آرام سے بات کر سکتے ہیں کہ آئیں، ملیں، مل جل کے کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، منزل تک جاتے ہیں. فاروق ستار صاحب فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں بول رہے ہو، فرام دی پوزیشن آف ویکنس سے بات کر رہے ہیں. لیکن جب ویکنس پہ ہوتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتا ہے، وہ دہائی ڈال رہا ہوتا ہے، وہ رونا دھونا کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوگی. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ویک پوزیشن پہ ہے. ایک اور بات بھی جو جس کو آپ نے بات کی کہ انہوں نے یہ شرط لگا دی، یہ نئی شرط ہے، پہلے نہیں تھی. پہلے شرط کہ آپ کنوینر آ جائیں، ہم آپ کو جو قبول کرتے ہیں. کامران ٹسوری مسئلہ یہ ہے کہ پہلے خبر یہ آئی تھی کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن آج جو پریس کانفرنس فاروق بھائی کی ہو رہی تھی تو اس میں تو کامران ٹسوری صاحب بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب ابھی تک وہ جو ہیں ایم کیو ایم کا ایک حصہ ہیں اور تفریق جس تقسیم کا ایک حصہ ابھی تک وہ موجود ہیں. یہ کامران ٹسوری جو ہے نا یہ واقعی یہ کچھ ایسی اہلیت رکھتے ہیں، ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ میں ان کا واقعہ جانتا ہوں. جب ارباب رحیم ہوتے تھے تو اس وقت تھے آئی جی سندھ جہانگیر مرزا صاحب. جہانگیر مرزا صاحب نے ارباب رحیم کو صاحب کو کہا کہ یہ جو کامران ٹسوری رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، آپ سیکیورٹی کے بغیر بیٹھ کے ان کے ساتھ گاڑی میں چلے جاتے ہیں، مسئلہ میرا پڑے گا، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا مسئلہ تو میرا پڑے گا، میں تو انچارج ہوں آپ کی سیکورٹی کا. انہیں کہ آئندہ سے کامران ٹسوری یہاں پر آیا تو معذرت کے ساتھ میں اندر نہیں گھسنے دوں گا، میں اپنے پولیس والوں کو کہہ دوں گا اندر نہیں گھس. لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ کامران ٹسوری میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے ضرور کہ وہ فاروق ستار بھی اس کی وجہ سے فاروق ستار تو ان کو کنوینئر نہیں رہے. ان کو کسی نے وارننگ نہیں دی. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے خیال میں کامران ٹسوری جو ہے وہ ایک سمٹم ہے کہ فاروق ستار صاحب بیسکلی کہتے ہیں کہ میں بھی الطاف بھائی کی طرح کا لیڈر بنوں، کہ میں فیصلہ کروں اور میری آواز پہ سب خاموش ہو جائیں اور رابطہ کمیٹی. اچھا لگتے ایسے نہیں ہیں فاروق ستار بھائی، لگتے ایسے نہیں، ان کا باڈی فیس ایکسپریشن باڈی لینگویج نہیں بتاتے، لیکن جب وہ اڑ جاتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ایک ہٹلر بننا چاہتا ہے. فاروق ستار بڑا دیکھیں نا بڑا ہمبل سا ان کا ہے، وہ بات بڑے اچھے طریقے سے. ہمبل تو آج کل ہمبل ہیوملٹی تو کہیں نظر نہیں آتی ہے نہ جو ہے ہمبل. اصل میں چیز یہی آتی ہے کہ جو ہم پہلے کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ مسئلہ ایم کیو ایم کا جو بنیادی یہی ہے کہ کسی بھی ایسی تنظیم جو کہ ایک شخص جو ہے تمام چیزوں کو جو ایک دن کو دن کہہ دے، دن کو رات کہہ دے اور رات کو دن کہہ دے تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. وہ ایک قائد ایسا تھا جو کہ جو ہے ساری کی ساری رابطہ کمیٹی کو توڑ کے پٹائی بھی کروا دیتے. یہ فاروق ستار صاحب دوسرے دن ری انسٹیٹ بھی کر دیتے تھے. تو اب وہ چیز کلچر نہیں ہو سکتی ہے. صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایم کیو ایم کو عادت پڑ گئی ہو الطاف حسین کی کہ ایک ہوتا ہے نا سال سے وہ کام ہو رہا تھا، ایڈکشن ہو جاتی ہے، روزمرہ کی بنیادوں پہ آپ عادی ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص بولے گا اور ہم سب خاموش ہو جائیں گے. اب وہ شخص نہیں رہا تو اب ان کو اس طریقے سے ایکٹ اپون نہیں کرنا آیا، انہیں کرنا نہیں آیا کام. اگر میں بریک لے لوں، اتنی عادت پڑی ہوتی تو شاید فاروق ستار کو ایکسیپٹ کر لیتے نا، مگر نہیں پڑی. نہیں پر الطاف حسین اور فاروق ستار میں بڑا فرق ہے، جسامت میں فرق ہے. نہیں کہاں فاروق ستار کہاں الطاف حسین. دیکھیں ان کو تھوڑا. اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے وزیر اعظم جن کو ہم وزیر اعظم مانتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دل سے وزیر اعظم قبول نہیں کر رہے. کبھی کہتے ہیں کہ آج بھی میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے. بھئی آپ یہ کہیں کہ
کہ میرا قائد نواز شریف ہے, وزیر اعظم میں ہوں. اس پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جو ووٹ خریدے گئے, سینیٹروں کا ایمان خریدا گیا, ان کا ضمیر خریدا گیا, آج سینٹ کا چیئرمین ان ووٹوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. کیا ایسے ملک کی عزت دنیا میں ہو سکتی ہے؟ متفقہ سینٹ کا چیئرمین لائیں کہ سینٹ کی عزت ہو. ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ وزیر اعظم صاحب جیسے ہم تو وزیر اعظم ماننے کو تیار ہیں, نامزد نواز شریف صاحب نے کیا تھا, لیکن ان کو میرے خیال میں یہ کچھ باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو سیاسی طور پر میرے خیال میں اگر پرائیویٹ گیدرنگ میں بات کریں نا 4-5 دوستوں کے ساتھ مل کے تکلیف میں کہ دیکھیں جی یہ کیسے کہاں سے صادق سنجرانی آ گیا, میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہاں سے آ گیا, ہمیں خود نہیں پتا تھا صادق سنجرانی کہاں سے آ گیا, لیکن ایک کھیل کھیلا جا چکا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے کھیلا جا چکا ہے. آپ کو مات ہوئی, کمزوری آپ کی تھی, آپ کو مات ہوئی, یا آپ کے سیاسی ساتھیوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا, یا جو بھی کہیں آپ اس کو. اب ایک پروسیس سے وہ بندہ آ چکا ہوا ہے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ اور اب آگے ان کو اب یاد آیا, اس سے پہلے ہوتا, اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ سنجانی صاحب کا بھی نام ہم نے تو پہلی دفعہ سنا تھا, وہ سب کچھ صحیح ہے, سینیٹر بھی بن گئے تھے, لیکن تھوڑی سی تاریخ اگر پیچھے چلے جائے, میں خیال خاقان عباسی صاحب کو بھی ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ جو وزیر اعظم نواز شریف جب تھے پہلی سیکنڈ گورنمنٹ میں, تو ان کے سیکریٹریٹ میں بھی سنجانی صاحب کام کرتے یہی والے. اور ایک جو ہے خود مجھے ان کے ہی ایک سینیٹر نے بتایا تھا کہ 1990s میں جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, تو جب تارڑ صاحب کو بنانا تھا, پریزیڈنٹ بنا رہے تھے, اس سے پہلے ایک اور نام بھی ان کے ذہن میں تھا, اس کا نام تھا مجیب سنجرانی, کہ وہ صدر کو بنانے جا رہے تھے, یا خیال تھا ان کا کہ ان کا بھی نام آ رہا تھا. وہ اس قبیلے کا سردار تھا؟ نہیں, ان کے والد تھے, لیکن اس قبیلے کا اس وہ سردار تھا. ہاں جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ جو ابھی جو ہے سینٹ کے چیئرمین ہیں, ان کے والد صاحب تھے مجھے. لیکن آپ ایک اور بات دیکھیں کہ آپ اس خاندان کی یا اس شخص کی اونرشپ تقریباً ہر وہ بندہ لے رہا ہے جو حکمران رہا ہے. ایون چوہی شجاعت صاحب نے مینوں کہا کہ ساڈا بندہ سی میرے وقت. نہیں تو دیکھیں بلوچستان کی تو پارٹی یوں ہی چلتی ہے, مسلم لیگ جو ہے, اور اس کے سینیٹرز بھی یوں ہی چلتے ہیں. تو جب یہ کسی اور کو سپورٹ کرتے ہیں یا پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ مطلب کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ سب ٹھیک ہے اور ملک کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جب کسی اور کو سپورٹ کرے تو وہ ملک کی عزت میں فرق پڑتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 کے بعد ان کی پنجاب میں حکومت بنی تھی پی ایم ایل این کی, اور وہ ایک سٹیج پہ پی 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 نے, آئی تھنک وہ شاید ان کی حکومت کورٹس نے گھر بھیجنے سے پہلے ہی پی 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 نے سپورٹ اپنی ودرا کر لی تھی. تو راتوں رات پی ایم ایل کیو کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا تھا, جو فارورڈ بلاک اوریجنل پی ایم ایل کیو سے بڑا تھا, اور انہوں نے فوراً پی ایم ایل این کی حکومت کو سپورٹ کر دیا, اور ان کی بیسس پہ انہوں نے 5 سال گزارے. تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں تھی کیا؟ تب نہیں یاد آیا ان کو کہ ملک کے اوپر کیا وہ لگتا ہے؟ ان تو آفس بات ہے, جس کو تکلیف ہوگی نا, دیکھو جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوگا تو وہی چیخے گا نا, وہی رونا روئے گا نا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, آپ کی تو بات ہے نا کہ فاروق ستار صاحب کے بارے میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ رو رہے ہیں, تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی لگتا ہے ویسے ہی رو رہے ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی کے پاس جو آفس ہے, جو عہدہ ہے نا, یا تو ان کو اگر یقین نہیں آ رہا تو ایک بڑی اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں کہ یہ ریزائن کر دیں آج کے. بھائی میں جب خود اپنے منہ سے کہہ چکا ہوں کہ میرا وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہے, تو میرے خیال میں یہ کہہ دیں کہ جی میرا جو ضمیر ہے, جس کی وہ بات کر رہے تھے کہ ضمیر خرید لیے لوگوں نے, تو کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے, میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں. لیکن مثال بن سکتے ہیں سیاست. ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں ستار, یہ اگر فرض, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پارلیمنٹ کی توقیر ہونی چاہیے, عزت ہونی چاہیے, ایک بہت کچھ اور ہونا چاہیے. ایک اصل یہی پارلیمنٹ تھی جس میں نواز شریف صاحب سینٹ میں ایک دفعہ نہیں آئے تھے, جب رضا ربانی صاحب نے ایک پروٹیسٹ کیا,
اور انہوں نے جو ہے دھمکی دی کہ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، تو نواز شریف صاحب تشریف لے کے آئے. سینٹ ایسی سینٹ کی جس کی توقیر کی بات کر رہے ہیں، ہونا چاہیے تھا. صحیح بات ہے، مجھے بھی ایک بات اچھی لگتی ہے اگر رضا ربانی اس کے چیئرمین ہوتے تو یقینی بات یہ ان کا ایک اسٹیچر تھا، یہ تھا وہ تھا، بالکل صحیح ہے. لیکن بات یہ کہ ایک چیز ہو گئی، ان کی پارٹی نے ہی ان کو رضا ربانی صاحب کو نہیں کھڑا ہونے دیا. لیکن اس کے بعد یہ آتی ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ کی توقیر اور چیزوں سے بھی بنتی ہے. ایک مثال میں اس کی یہ دیتا ہوں کہ جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں، اس کا بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اگر پروٹوکول میں دیکھیں تو سینٹ چیئرمین کے بعد جو ہے اسپیکر آف دا ہاؤس کا جو ہے بات آتی ہے. لیکن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماضی میں اسپیکرز رہیں اور یہ جو ابھی ہیں یہ آپ کے ایاز صادق صاحب جو ہیں، کیا وہ بالکل پارٹی کا فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ وہ بالکل ایاز صادق صاحب جو ہے ایک پارٹی ورکر نہیں، آخری وقت میں انہوں نے کوشش کی ہے کسی طریقے سے کہ میں رضا ربانی صاحب کی یاد دلا دوں، یا میں اپنی پارٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت میں بھی رضا ربانی ہے. بالکل آخری وقت میں آ کے انہوں نے تو واک آؤٹ کر دیا. واک آؤٹ ویسے رضا ربانی صاحب ہاؤس میں بیٹھ کے اور بھی کیا کام کرتے، صرف ٹینٹرم کی بات، صرف وہ یہ نہیں کرتے تھے، وہ اور کام بھی کرتے تھے. جب انہوں نے کہا نا کہ جب انہوں نے دیکھا بھی آپ لوگ آ نہیں رہے ہو تو انہوں نے کہا یہ پریولیج بھی لے لو، آپ یہ پرکس بھی لے لو، یہ پروٹوکول بھی لے لو، اگر کہتے تو میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں آنا. دیکھیں نا وہ دو افراد کے درمیان جو ان کا کردار ہے، جس طریقے سے وہ نبھاتے ہیں، اس سے فرق صاف نظر آتا ہے. صاحب نہیں، بٹ اس میں ایک اور I mean just throwing a question وہ کہ یہ پھر پی ایم ایل این کی جو کنفیوژن ہے کہ پچھلے دنوں میں ان کے سارے جو اٹیکس تھے وہ جوڈیشری کی طرف تھے، مگر پھر ایک دم ان کو کچھ خیال آیا اور انہوں نے نا جوڈیشری کی بات کرنی چھوڑ دی. تو اب پھر وہی واپس، کیونکہ جب آپ سینٹ کے الیکشن کی بات کرتے ہیں اور شور ڈالتے ہیں تو آپ بیسکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کی طرف انگلیاں ہٹا رہے ہیں. وہ ہمیں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایٹ دی اینڈ خود بھی کافی کنفیوزڈ ہے. یہ ایک دن وہ ایک پورا کا پورا پلان کیا ہوا ہے. اگر میں ایک بریک لے لوں نا تاکہ ہمارا پلان ادھر ادھر نہ ہو جائے. اب ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے ایک اور سیاسی رہنما، سیاسی قد کاٹ کے ایک سیاستدان رہے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب. ان کو بھی پتہ نہیں کچھ ہو جاتا تھوڑا کچھ عرصے بعد نہ کچھ ہوتا ہے، ان کی بے چینی کا سبب بن جاتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک سیگمنٹ میں اس بات کو ڈسکس کرنا پڑ جاتا ہے. وہ بات کیا ہے، اس پہ ہم کیا بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینا ضروری ہے. جی، جاوید ہاشمی صاحب کو تو آپ بہت پرانا جانتے ہوں گے کہ اتنے پرانے سیاستدان. ایک زمانے میں جو نعرہ لگا تھا کہ ایک بہادر آدمی ہاشمی، وہ پرانے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، تو اچھا خاصا ان کا ہو گیا تھا. قد کاٹ بھی ایک وقت میں مشرف کے دور میں تو کافی بڑھ گیا تھا کہ جب واقعی جس طرح سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اس طرح سے اگر حکومت سے باہر ہوں اور کوئی فوجی حکومت ہو تو مسلم لیگ نون گھروں میں اپنے بلوں میں گھس جاتی ہے. لیکن اس ایک دور میں جاوید ہاشمی کا کھڑے رہنا اور بڑی لمبی سزا کاٹنی، اس کا مطلب ہے آپ کریڈٹ پہ آ گیا. تو اس وقت تو یہ بات کر رہے تھے کہ ان کا اسٹیچر نواز شریف اور شہباز شریف کو دونوں کو ملا دیں تو سیاسی طور پہ ان کا اسٹیچر بڑھ چکا تھا. اب اتنی انہوں نے وہ کما لی تھی، اتنی کمائی کر لی تھی. سیاست میں اتنی بڑی کمائی ہے کہ آپ کو آپ کے جو اوپوننٹس ہیں وہ بھی آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کھڑا رہا تھا ان نامساعد حالات کے باوجود. اس کے بعد یکے بعد دیگرے انہوں نے ایسے فیصلے کیے اور پھر اسی فیصلوں کے دوران کوئی سیاسی بیانات ایسے دیتے رہے کہ آج یہ وقت آ گیا کہ مجھ جیسے بندے کو کہنا پڑ گیا کہ جاوید ہاشمی صاحب کیا کریں. جاوید ہاشمی صاحب کا جو ایک ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بڑا نام تھا اس زمانے میں، میں خیال پی این اے کی موومنٹ میں، لیکن ایک وقت وہ تھا ضیاء الحق نے کچھ نئے لوگوں کو، نوجوانوں کو چنا تھا کہ وہ آئندہ سیاست میں قدم رکھیں گے. نہیں وزیر تھے، یوتھ افیئر کے وزیر تھے. اسی کی بات میں کہہ رہا ہوں، اسی کے بارے میں جن لوگوں کو چنا تھا اس میں ایک نواز شریف صاحب کا نام تھا اور ایک جاوید ہاشمی کا بھی تھا. جاوید ہاشمی صاحب جو ہے ایک لحاظ سے دیکھیں تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اثر جس کو کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے، اس کے وہ تھے. خیر وہ اس زمانے میں تو میں خیال ماشاء اللہ ٹھیک چیز تھی کیونکہ ضیاء الحق کا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی تائید بھی کرتے رہے تھے. ظاہر صاحب ایک اور چیز تھی کہ جب تک ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں ہو گئی تھی یہ کابینہ کے ممبر تھے. اس کے بعد ضیاء الحق نے ان کی چھٹی کرائی، با جماعت چھٹی ہوئی تھی
پی این اے سے جو لوگ لیے گئے اصل تھے، میں یعنی کہ انہوں کو کام لیا گیا کہ تاکہ کل کو تاریخ میں آئے کہ جناب یہ دونوں یاد کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی خلا بازیاں پہلے بھی کھائی ہوئی ہیں جن لوگوں کو صرف ان کی ریسنٹ خلا بازیوں کا پتہ ہے. اچھا، ان کا پی ایم ایل این سے جھگڑا کیا تھا یہ بھی آپ کو ٹھیک ہے. یہ جنرل مشرف کے زمانے میں 5 سال جیل میں رہے اور کتاب بھی لکھی تھی انہوں نے کہ میں باغی ہوں. لیکن اس میں بات یہ تھی کہ ان کو جب جیل سے باہر آئے تو ان کی امید یہ تھی کہ اب پارٹی ان کو کم از کم لیڈر آف دا اپوزیشن بنائے گی. ان کو نہیں بنایا لیڈر آف دا اپوزیشن، اس کی جگہ چودھری نثار صاحب کو 2013 میں بنایا گیا. تو اس زمانے میں شیعی اختلافات شروع ہو گئے تھے اور خاصے یہ دل برداشتہ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور پی ٹی آئی میں جب گئے تو عمران خان ایز یوزول جو بھی ٹوٹ کے آتا اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، ان کو صدر بنا دیا گیا. اور دیکھیں کہ اس قلعہ بازی کے بعد بھی انہوں نے اپنا جو وہ سٹیچر تھا جس کی آپ دونوں بات کر رہے ہیں جیل جانے کے بعد، اس کو برقرار رکھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اسلام آباد سے سیٹ جیتی بلکہ ملتان سے بھی جیتی، مگر پھر یہ یہاں بھی نہ ٹک سکے. He is a great example of someone کہ politicians کو بھی نا ایک عمر پہ پہنچ کے ریٹائر ہو جانا چاہیے. اصل میں اب تو ایک اور بات بھی ہو گئی نا، اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے کہ عزت بن چکی ہے اور اب وہ عزت بچی رہے، اور بہتر یہی ہے کہ آرام سے گھر کی طرف ان کا ایک اور سیٹ بیک ہوا جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو لوگوں نے کہا واہ کیا اصول پرست آدمی ہے. انہوں نے استعفیٰ دیا جب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوئے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کے سیٹ پہ وہ ٹکٹ پہ وہ لڑے تھے الیکشن. اس کے بعد جو ہے ہار گئے الیکشن میں، بائی الیکشن میں. اور پہلے شاید انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اب میں سیاست سے دور جا رہا ہوں اور میں کوئی پارٹی نہیں جوائن کروں گا، اور اس طرح کہتے رہے باتیں کرتے رہے. بٹ لیکن ظاہر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی اس وقت یلغار ہوئی ہے، ان کے بیان کی یلغار ہوئی، اس کا نشانہ تو چودھری نثار علی خان ہی. اس وجہ سے دیکھیں پھر میں نے اسی لیے تھوڑا سا ذکر جو کیا تھا کہ 2013 میں جب مسلم لیگ کا لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر ہوا تھا تو ان کو پورا یقین تھا کہ ان کو چنایا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات شاید میرے خیال ان کی بات بھی صحیح تھی کہ 5 سال میں جیل میں رہا ہوں، میرے جو قربانیوں کو جو ہے آپ کم از کم کوئی صلاح تو دیں. وہ چودھری نثار کو بنا دیا. لیکن اب جو سلسلہ جو انہوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ وہ کیا ہے، ایک ان کی حیثیت یہ بن کے آ گئی ہے، کبھی بھی مسلم لیگ نواز کو ضرورت پڑتی ہے کہ ایک بیان کی یا کوئی بتانا ہوتا ہے جو اپنے خاص قسم کا بیان ہوتا ہے، جو خاص قسم کے لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے بیانات دیتے بھی رہیں گے تو بھی یہ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہو سکیں گے پی ایم ایل این میں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت زیادہ 2018 کے الیکشنز میں بھی کوئی کر سکیں، کیونکہ یہ جو بائی الیکشن تھا آئی تھنک کہ پی ایم ایل این کی انوفیشلی تو ان کو سپورٹ حاصل تھی، مگر یہ پھر بھی ہارے ٹو پی ٹی آئی. اب بھی حاصل رہے گی کیونکہ پی ایم ایل نواز کو اس طرح کے بندے سے ایسے موقعوں کے لیے چاہیے ہوں گے. جب انہوں نے خاص طرح کے لوگوں کو جن کا وہ نام نہیں لیتے ان کو نشانہ بنانا ہوگا تو وہ جاوید ہاشمی ہی کی طرح کے لوگوں کی ان کی ضرورت ہوگی. وہ گائے بغائے ان کا استعمال کرتے رہیں گے اور جاوید ہاشمی صاحب اپنے آپ کو الاؤ کرتے رہیں گے، جتنا استعمال کرنا کر لیں. استعمال ہونے کے باوجود وہ پارٹی کے اندر کتنے ریلیونٹ یا اہم ہو سکتے ہیں اس کے چانسز بہت کم ہیں. پورے سال میں رمضان ایک مہینہ ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو سیزنل ہوتی ہیں، جو کبھی کبھار ہوتا ہے سال میں، ان کی اکرنس جو ہے نا وہ کبھی کبھار ہوتی ہے. اس کام کے لیے میرے خیال جاوید ہاشمی صاحب ایک بڑے موضوع بندے ہیں کہ جس وقت میں ہمیں ضرورت پڑے گی کہ اس طرح کی ایک بیانات کی بوچھاڑ کرنی ہے اور خاص لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کرنی ہے تو جاوید ہاشمی صاحب بہت اچھا کرتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی واپس آنے کے بعد یہ تو یعنی بہت ہی سینئر رکن رہے ہیں پی ایم ایل این کے. لیکن آپ کو ہوگا کہ یہاں پہ جو کونسل کی میٹنگ تھی جس میں جو ہے شہباز شریف صاحب کو صدر منتخب کیا گیا تھا، اس میں تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلائے گئے تھے، اس میں بھی ان کو نہیں بلایا گیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت جو ہے پی ایم ایل این میں وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اپنے واپس نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پی ایم ایل نواز کا ٹکٹ ہے لیکن چودھری نثار علی خان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے ان کو ٹکٹ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی. آئی مین وہی تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیانات تو آپ دے دیں، پر جو ایک کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہوتا ہے اس کا فرق یہی ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی اتنی زیادہ خوشامد کرنے کی. اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو استعمال ہونے دیں. میرے خیال اب ان کے پاس آپشن ختم ہو گئی. انہوں نے کہا ایک آخری پارٹی رہ گئی، اب کیا وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا متحدہ قومی موومنٹ میں جائیں گے، کس میں جائیں گے وہ؟ لیکن ایک اور بات بھی عارفہ، ایک عجیب سی چیز آتی ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی سیاسی حیثیت اتنی نہیں باقی رہتی. کبھی ہوں گے، چلیے الیکشن بھی جی جاتے تھے. اب ان کے بیانات کو اتنا بڑھا چڑھا کیوں، اتنی سنجیدگی سے کیوں لیا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں لیتا میرے خیال میں. یہی تو ہم بار بار بات کریں کہ جاوید ہاشمی صاحب کی تو جو آپ لوگ ساری تاریخ بیان کریں کہ جو لوگ جانتے ہیں ہاشمی صاحب کو وہ تو کبھی ان کو بہت
ہائیلی ریٹ نہیں کرتے تھے. یہ تو صرف وہ جو ان کا پی ایم ایل این کے اندر جیل کا پیریڈ تھا کہ اس کے بعد ہاشمی صاحب جو تھے وہ ایک بہت ایلڈرلی اسٹیٹسمن بن گئے. پہلے ان کے اوپر کوئی چارجز بھی تھے, چارجز تھے اور بعد میں بھی تھے. مہران بینک کا جو اتنی معمولی اماؤنٹ تھی, اتنی معمولی اماؤنٹ تھی, آپ دیکھیں آپ کبھی بات نہیں کی, بٹ وہاں بھی مہران بینک کی جو معمولی جو رقمیں تھی نا جو بانٹی گئی تھی ان میں ان کا نام تھا. معمولی رقموں والے, بڑی رقموں والے نہیں تھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں, دوسری گورنمنٹ میں یہ ہیلتھ منسٹر بھی رہے تھے, جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی صاحب تو پہلی نہیں تھی, پہلی نثار کا کیا کرنا ہے جی, 90s کے اندر. ہاں 90s میں ایک حکومت میں. میرے کانوں میں کچھ لوگ آوازیں دے رہے ہیں کہ چوہی نثار کا کیا کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے چوہی نثار علی خان صاحب کا؟ چوہی نثار علی خان کا جو کریں گے ان کی جماعت کرے گی. یا وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی کے خلاف جانے والے بندے کو جب ٹکٹ دیا جائے گا تو شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت کڑا امتحان ہوگا ان کے لیے. چودھری صاحب کو بھی نا اب ہاشمی صاحب والی ہی ایڈوائس ہم دے سکتے ہیں کہ خدا کے لیے بس کر دیں, باتیں کرنا. مستقبل کے جاوید ہاشمی مت بنی ہیں. ہاں بہت مسئلے ہیں, تو یا خاموش ہو جائیں یا ریٹائر ہو جائیں. چودھری صاحب نے پارٹی تبدیل نہیں کی, چودھری صاحب نے پارٹی تبدیل نہیں کی, ان کے اوپر اس قسم کے الزامات بھی نہیں ہیں جو ہاشمی صاحب کے بارے میں ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی ان کی 30-35 سال کی. بٹ یہ جو کانسٹنٹ بیان بازی ہے نا اس طرح کی, یہ لیکن وہ بھی کئی وہ بھی ایسے ہی ہے نا جیسے سپریم کورٹ. اس میں ایک چھوٹی سی یہ بات ہے کہ ایک طرف وہ ہر وقت بیان دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مریم ابھی بچہ ہے اور یہ ہے وہ ہے, پھر اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ بیان دے رہے ہیں تو آپ ایک بچے کو ٹارگٹ کریں. ویسے بچہ کہنا نہیں چاہیے, اس کی تو بیٹی بیائی گئی ہے, مطلب کہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بچے اس کے جوان ہو گئے ہیں, لیکن سیاسی حوالے سے میں خیال بچہ کہتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں نا کہ اگر بچہ ہے تو پھر بات ختم کر دیں نا وہاں. ایک طرف آپ بچہ بھی کہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ پرسنل اٹیکس بھی کرتے ہیں. جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی دوستی جو مشہور ہے نا, اب اس طرح مریم نواز کے حوالے سے جو چوہی نثار علی خان صاحب کا بیان آتا ہے تو پھر وہ شہباز شریف صاحب خاموش رہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں میرے حق میں جائے گی. نہیں تو پھر ہم کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار بھی وہی کریں جو جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے کہنے سے کہہ رہے ہیں. یہ فرق ہمیں یہیں پہ رہنے دیں کیونکہ ہم نے بریک لینی ہے. اس فرق کو کسی اور وقت دیکھیں گے. بریک لیتے, بریک کے بعد بات کریں گے کہ جیسے بات ہوئی کہ ان کو بچہ کہا گیا, مریم نواز کو چوہی نثار علی خان صاحب. مجھے بھی ایک بچے کو واقعی بچہ کہنا پڑ رہا ہے, علی جہانگیر صدیقی, وہ واقعی بچہ ہے. یہ بچے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے نیب, کیونکہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں یہ بچہ کلہ نہیں تھا, اور بھی تھے, اور بے شمار بگڑے ہوئے بچے تھے. اس پہ بات ہوگی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیں تو بہتر ہے. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. نیب جب چلتی ہے, چڑھتی ہے تو بڑا اونچا اڑان لیتی ہے, اور وہ ایسا ایک کام کر جاتی ہے, ایسا قدم اٹھا لیتی ہے کہ ایک اچھے خاصے مسائل اپنے لیے کھڑے کر سکتی. اب جس طرح سے انہوں نے علی جہانگیر صدیقی پہ ہاتھ ڈالا, میں اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں. اگر اس نے کچھ کیا تو اس کو سزا قرار, واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن جو کو ایکیوز تھے ان کا میں نے ابھی تک نام ہی نہیں سنا. یعنی کہ عجیب سی ہے کہ آپ نے چن کے دیکھا نا, ہر جگہ پہ آپ سلیکٹیو ہوئے تھے کہ جی چونکہ اس کو ہم نے سزا دینی ہے, اس کو تنگ کرنا ہے, اس کا نام زاہد حسین صاحب کو پکڑ لیا. آپ کو ایکیوز عرفہ بھی ہے, میں بھی ہوں, ہمارا نام ہی نہیں ہے دونوں کا. اصل بات یہ نہیں ہے کہ کیا کیس ہے, بات یہ ہے کہ نیب یہ سارے کیس اکٹھا کر کے رکھتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص موقع پہ نکالا جاتا ہے. نہیں, اب یہ عجائب گھر میں رکھنے کے لیے, بالکل صحیح, میوزیم میں رکھنے والی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر علی جہانگیر کے متعلق کوئی چیز تھی تو آپ کو اس وقت کیسے یاد آئی جبکہ جو ہے اس کا ایک لحاظ سے امبیسڈرشپ ہوئی. دیکھیں کیونکہ ویٹو کرنا تھا نا بیسکلی, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ it has nothing to do with ویٹو کرنے کا کوئی طریقہ 2010 بہت افیکٹو ایسا ویٹو نہ کریں کہ اس ویٹو کا مذاق اڑایا جائے. افیکٹو طریقہ ہے ویٹو. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں پوری ملک کی بدنامی ہوتی ہے. آپ نے جو ہے اگر فرض جو لوگ روکنا چاہتے تھے, اگر وہ روکنا چاہتے تھے ان کو کسی اور طرح استعمال کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ طریقہ جو ہے یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کا جو طریقہ ہے آپریٹ کرنے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پبلکلی جا کے ایک آدمی کوئی بھی یہ خود کر رہے ہیں سب کچھ.
جو اس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں. ایشو تو یہ ہے کہ ہمیں, میں تو کہتی ہوں کہ نیب کو بھی عادت پڑ گئی ہے نا, نیب کو بھی عادت پڑ گئی, جب تک اس سے کوئی کام نہ کروایا نہیں کرتی, وہ خود نہیں کرتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کبھی وہ آہد چیمہ کے پیچھے, کبھی پیراگون سٹی, کبھی علی صدیقی. ایشو یہ ہے کہ آپ پہلے ساری انویسٹیگیشن کریں. وہ الگ ہے, لیکن علی جہانگیر صدیقی کا بالکل, یہ تو ایک ایسی بات ہے. سب وہی چیز ہے. It is basically turning, NAB is becoming a place where you carry out media trials of people. نہیں وہ تو الگ ہے, لیکن عارفہ یہاں پہ دوسری بات ہے, یہاں پہ جو زیادہ خرابی بات ہے, اس میں زیادہ خراب بات ہے کہ یہ کیس پڑے ہوئے ہیں 2010 میں صرف انویسٹیگیشن کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں. نہیں ظاہر صاحب, وہ یہ جب سے کیس پڑے ہوئے ہیں نا, ہاں, وہ اب ہمیں اجازت نہیں مل رہی کہ ہم کیا بتائیں کہ کب سے کیس پڑے ہیں اور ہم نے کہاں تک لے کے جانا, کہ جو ہمیں ٹائم وقت دیا گیا جاتا ہے نا, اس میں وقت ہمارے پاس رہا ہی نہیں. یہ وقت ہی ہے جو ہمارے پاس نہیں رہتا, حالانکہ یہ کافی دیر سے ہمارے پاس ہوتا ہے, لیکن ہمیں احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں رہا. عبدالستار خان کو, عارفہ نور صاحبہ کو, زاہد حسین صاحب کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.